حکومت کا رویہ بہت ہی معذرت خانہ ہے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج وہ جو وزرائے خارجہ ہیں یورپین یونین کے، ان سے جو گفتگو کی ہے، پاکستان کے اندر لوگ یا جو گروپس جو مختلف ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ان سے اس طرح معذرت خانہ انداز میں بات کریں. آپ یہ صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے. آپ ان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو چیزیں ہیں ان کو آپ یورپین یونین کے سامنے اس طرح معذرت خانہ انداز میں رکھ رہے ہیں. آپ اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ آپ ان کو صفائیاں دے رہے ہیں. وہی ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یورپین یونین کا پریشر تو پھر ہے اور ہمیں آج اس کا جواب دینا پڑ گیا. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، پاکستان میں کٹر پنتھی اسلامک سنگٹھن تحریک لبیک کے آگے گھٹنے ٹیک چکی پاکستانی سرکار ان دنوں یورپین یونین کے کڑے رخ سے بہت پریشان ہے. یورپین یونین کی طرف سے آتے ہوئے دباؤ کو پاکستان جھیلنے میں اسمرتھ ہے، اور پاکستان نے یورپین یونین سے ہاتھ جوڑ کر گہار لگائی ہے کہ اسے ایک موقع اور دیا جائے. آپ کو پتہ ہے دوستو، یورپین یونین کی پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف پرستاو پاس کر دیا ہے. اب پاکستان کو ہاتھوں پیروں کی پڑی ہوئی ہے. پاکستانی ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے یورپین یونین سے معافی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی سرکار کسی بھی اسلامک سنگٹھن کٹر پنتھی کے آگے نہیں جھکے گی. لیکن آپ کو پتہ ہے دوستو، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. اندر سے یہ سنگٹھن پاکستان کے ساتھ ہی ہے. سو گائز، لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو. لیکن جو سب سے بڑی سٹوری ہے علینا، جی سر، جو آج ہم جہانگیر ترین صاحب کی وجہ سے اور وہ اس ڈومیسٹک ایشو سے وہ نہیں بات کر سکے، وہ پریشر ہے جو دنیا پاکستان پر اپنے مخصوص مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. ایک تو ایشو ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا رویہ بہت ہی معذرت خانہ ہے. میں بڑے افسوس سے یہ بات کہوں گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے آج وہ جو وزرائے خارجہ ہیں یورپین یونین کے، ان سے جو گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے ان کو جو ایڈریس کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں، جو پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ جو لبیک کے جو احتجاج ہے، ان کے جو مطالبات ہیں، ہم اس کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے. تو میں وہ آپ کو جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو گفتگو ہے جو انہوں نے کی یورپین یونین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جتھا ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. بھائی، یورپین یونین کون ہوتی ہے جس کو آپ پاکستان کے اندر لوگ یا جو گروپس جو مختلف ڈیمانڈز کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ ان سے اس طرح معذرت خانہ انداز میں بات کریں؟ فرما رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر ریڈیکل گروپ ہیں وہ ہماری پالیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. یورپین یونین کو آپ یہ کیوں بات بتا رہے ہیں؟ کس حوالے سے؟ آپ پاکستان کے اندر جو ڈومیسٹک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ ریلیجیس پارٹیز ہیں، اگر وہ کوئی پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کرتی ہیں تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ جتھے ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے؟ آپ یہ صفائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے سفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے. آپ ان کو یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو ڈومیسٹک جو چیزیں ہیں ان کو آپ یورپین یونین کے سامنے اس طرح معذرت خانہ انداز میں رکھ رہے ہیں، اور آپ پورا پاکستان ڈیمانڈ کر رہا ہے اس بات کی. تو پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. آپ نے ایک وعدہ کیا، آپ نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں لے کے آئیں گے، لیجسلیشن کریں گے، اور پھر آپ ان پر چڑھ دوڑے. آپ نے ان کو گرفتار کیا، آپ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ آپ نے ان پر چلا دیے، اور پھر اب آپ یہ یورپین یونین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری پالیسی کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے. کیا اس طرح کی باتیں کر کے آپ اس ملک میں خدا نہ خواستہ کس قسم کی فضا آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اتنے زیادہ کمزور ہیں کہ آپ ان کو صفائیاں دے رہے ہیں. بہت ہی میں I could not even believe کہ ایسا وزیر خارجہ کہہ سکتا. شاہ محمود قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے یورپین یونین وزرائے خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے، اس کا اگر میں ترجمہ کروں تو وہ یہ تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں. اگرچہ پاکستان میں یہ کہا گیا ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھیجیں اور ایک قرارداد بھی آئی ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کی بات بالکل نہیں مانیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں گے. مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ شاہ محمود قریشی بجائے ان لوگوں کو یورپین یونین کو لتاڑتے،
وہ اپنے جو ہمارے جو لوگ پاکستان کے اندر جو کوئی اس حوالے سے بات کر رہا ہے انہوں کو لتاڑنا شروع کر دیا، ان کو ریڈیکل قرار دے دیا، ان کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کیا کچھ کہا، اور یہ حکومت کا اپنا وعدہ تھا کہ ہم لے کے آئیں گے قرارداد اور اس پر ہم بات کریں گے. بہت ہی افسوسناک یہ رویہ. اور وہی ہوا جو ایکسپیکٹڈ تھا، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ یورپین یونین کا پریشر تو پھر ہے، اور یہ فیل کرنا پڑتا ہے جب آپ کو ایک گروپ کولیکٹیولی پنش کرنے کی بات کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو یورپین یونین نے تھوڑے ہفتے پہلے ایک ریزولوشن پاس کیا اور یہ کہا کہ پاکستان کے جو بلیسفیمی لاز ہیں وہ ان کا مس یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ لاز جو ہیں جو ریلیجس سینسٹیوٹیز ہیں اس کو نہیں سمجھ پا رہے. تو جو یورپین پارلیمنٹ نے کہا ہمیں آج اس کا جواب دینا پڑ گیا. شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے یورپین یونین کے لا میکرز کو بتایا ہے کہ کوئی گروپ جو ہے وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. کوئی آرمڈ گروپ، ان آرمڈ گروپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اور ٹی ایل پی کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں یہ جو پاکستان کا فورن منسٹر ہے یہ یورپ کو جو ہے وہ یقین دہانیاں کرا رہا ہے. اور جو یورپین پارلیمنٹس جو فورن افیئرس کمیٹی ہے اس کو ایک ورچوئل ایڈریس میں شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی ہے. بات یہی ہے کہ جب آپ باہر والوں کو جواب دینا پڑتا ہے، یورپین یونین کو، امریکنز کو، ویسٹرن نیشنز کو جواب دینا پڑتا ہے اسٹیٹ کو کہ بھائی آپ کیا جو ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں ان کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کس طرح کا تھاٹ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو ان کے کہنے پہ جو ایک ریزولوشن بھی پارلیمنٹ میں پاس کر دیا تھا، تو آپ کی کیا پوزیشن ہے اس حوالے سے. تو یہ ایک چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی ہوں یا پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں، ان کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات مزید بگڑ رہے ہیں.